اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اس کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑا نہایت کرم اور احسان ہمارے رب نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کے لیے لوگ دعائیں کیا کرتے رہے کہ کاش ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے، تو ایک یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لا یستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ گھر میں رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو مجاہد کا مرتبہ ہے وہ گھر میں رہنے والے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نابینا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اور میرے دل میں تو یہ تمنا ہے کہ اگر میں معذور نہ ہوتا تو پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، اور میں گھر رہ رہا ہوں تو پھر میں مجاہد کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جبریل کو میرے رب نے بھیجا اور اس آیت کے اندر تبدیلی کی گئی۔ قرآن میں ایک لفظ بدلا گیا لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو معذور ہیں انہیں چھوڑ کر، جو معذور ہیں، نابینا ہیں، ہاتھ پیروں سے بیکار ہیں، انہیں چھوڑ کر جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے قرآن میں جو ہے اس آیات کو ایک لفظ کو جبریل کے ذریعے بھیجا اور آیت کو بدل دیا کہ جس کو معذرت ہے وہ اس کو نہیں جو کہہ رہا ہے قرآن، بلکہ جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، برابری نہیں کر سکتے، اور جو معذور ہیں ان کے لیے معافی، وہ جہاد میں نہ جائے، اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ ایک صحابی اور ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر طلاق کس طرح ہوا کرتی تھی؟ جیسے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح، اور طلاق ہو گئی اتنا کہنے پر۔ اور کیسی طلاق ہوئی؟ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی خولہ، ان کی بیوی کا نام خولہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو حضرت عائشہ کنگھی فرما رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی خولہ آئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ اوس بن صامت نے جو ہے اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ طلاق دے دی اور میرا مسئلہ حل کر دے، کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح۔ کیونکہ جاہلیت کا دور تھا، کوئی نہ حدیث کا دور تھا، نہ قرآن کا تھا، نہ اسلام تھا، تو کہا تو میری ماں کی طرح طلاق ہو گئی، کبھی زندگی میں اب یہ نکاح نہیں کر سکتی کسی سے۔ اچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دے دیا کہ خولہ طلاق ہو گئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بچے، میں ان بچوں کو کہاں لے جاؤں گا، ان کی پرورش کیسے کروں گا، ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کیسے، کیا کیسے کروں گا؟ آپ ایسا کریے
آپ رہنے دیجئے، میں آپ کے رب سے بات کروں، میں اپنا غم جو ہے آپ کے رب کو سناؤں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر سورہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، مجادلہ کے معنی آتا ہے جھگڑاڑو عورت، جھگڑا کرنے والی۔ 28واں پارہ شروع ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر اس کی آواز کو سنا، اس کی دعا کو قبول کیا اور قرآن کے اندر حکم دے دیا، آیت اتار دی اور اسی عورت کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا، سورہ مجادلہ، جھگڑا کرنے والی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خولہ طلاق ہو گئی، یہ زمانے جاہلیت کا وقت، اور قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا کہ کس طرح سے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور کیا معاملات ہوں گے۔ اور جب اسلام نافذ ہوا اور اسلام کا دور ہوا اور غلبہ ہوا تو پھر کیا ہے، اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دے تو فرمایا کہ طلاق کئی طریقے سے ہوگی، ایک بار کہا طلاق نہیں ہوئی، 3 بار کہا طلاق ہو گئی، مسئلہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اسلام نے ایک حکم نافذ کر دیا، اور زمانے جاہلیت کے اندر اگر دوسرے شخص سے نکاح بھی کر لیتی وہ عورت، کوئی بھی عورت نکاح کر لیتی اور پھر اپنے شوہر کے پاس واپس آنا چاہے پھر نہیں آ سکتی، اور لیکن جب ہمارا اسلام آیا تو آسان کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہمارے رب نے اس امت کے لیے آسان کر دیا یا نہیں کر دیا۔ اور سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے طلاق کا، کس کو؟ مرد کو، اور اگر عورت کو حکم ہوتا تو دن میں پتہ ہی نہیں کتنی بار ملتی، کیونکہ اللہ نے عقل کا مادہ 50% رکھا ہے عورت کے اندر۔ اگر 100 کر دیتے اور یہ حکم عورت پر نافذ کر دیتے تو پھر طلاق ملتی، صبح بھی ملتی، دوپہر میں بھی، شام کو بھی، اور پتہ نہیں کون سی نماز کے بعد مل جاتی۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ جو ہے یہ مرد کے حق فیصلہ اتارا کہ مرد کے حق میں ہے، اگر چاہے گا تو طلاق دے گا، پہلی بات تو دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے یہ اسلام کے اندر یہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ نکاح کا جو پیغام یہ ایک مرتبہ، اور کوئی طلاق دے گا اور طلاق دے کے جھوٹ بولے گا اور پھر اسی کے ساتھ رہ رہا تو پھر حرام بچے پیدا ہوں گے، پھر اس سے جو دوسری نسل آئے گی وہ بھی حرام پیدا ہوگی، تیسری آئے گی، تو یہ سلسلہ ایک چل جائے گا قیامت تک۔ تو اسلام کے اندر ہر کام کو آسان کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے رب سے، محمد سے کیا کہا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، میں آپ کے رب سے بات کروں گا۔ تو میرے رب نے ان کے دل کی تڑپ کو اتنا سنا خولا کی کہ قرآن کے اندر ان کے نام سے سورت نازل کی، سورہ مجادلہ، جھگڑا کرنے والی۔ عربی کے اندر جب آپ یہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ جھگڑا کرنے والی۔ ایک صحابی گزرے حضرت ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شراب بہت پیتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، شراب پی لیتے تھے، پھر کوڑے کھاتے تھے، پھر شراب پی لیتے تھے، مطلب پیٹتے بھی رہتے تھے اور شراب بھی پئیں گے، شراب کے بہت عادی تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ شریک ہوئے، اور شریک ہوئے، ایرانیوں سے جنگ ہوئی، اور یہ شراب پی رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور شراب بھی پی رہے ہیں، اتنے عادی تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کوڑے کھانے کے بعد دوسرے دن جب تک اثر رہتا تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دن پھر دارو پی لیتے، اگر صبح کوڑے کھا لیے تو شام کو پھر شراب پئیں گے۔ ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قادسیہ کی جنگ میں یہ شریک ہوئے، تو یہ لڑ رہے ہیں جنگ، اور جنگ لڑنے کے بعد لڑتے بھی جا رہے ہیں اور شراب بھی پیتے جا رہے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قید کروا دیا کہ ایسا کرو انہیں قید خانے میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ اب مسلمانوں کا جو لشکر وہ 30,000 صحابہ کا، اور بالمقابل ایرانی فتح حاصل کرنے کو ان کی تعداد 3 لاکھ، اور مقابلہ چل رہا، لیکن انہوں نے جو ان کو قید کرایا وہ اس وجہ سے کرایا کہ یہ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اور شراب بھی پی رہے ہیں، تو یہ لڑیں گے کیا، زیادہ پی لیں گے تو پھر یہ معاملہ بگڑ جائے گا، پھر
ابھی لڑ تو اچھا رہے ہیں بھائی، ابھی تو تھوڑا سا معاملہ چل رہا ہے بھائی، پی رہے ہیں اور پیتے جا رہے ہیں اور لڑتے جا رہے ہیں، اور جب معاملہ زیادہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی شہید ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو، ان کو قید خانے میں ڈال دو، بیڑیاں ڈال دی گئیں، زنجیریں ڈال دی گئیں اور ان کو قید کر دیا گیا۔ اب یہ جیل کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ سعد بن وقاص کی بیوی سلمہ سلمہ وہ ادھر سے گزری، انہوں نے روک لیا، کہا میرے پیر کھول دو۔ میں پیر کھول دوں؟ ابھی تم لڑ رہے تھے اور پھر شراب پی رہے تھے، پھر لڑ رہے تھے پھر شراب پی رہے تھے، تمہیں قید اس لیے کیا گیا کہ تم جو اور صحابہ کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، وہ دیکھیں گے وہ شہید ہو جائیں گے، وہ تمہیں دیکھتے رہیں گے کہ ابو مہاجن ثقفی جو ہیں شراب پی رہے ہیں اور پینے کے بعد وہ تمہیں دیکھیں گے، تم شہید کروا دو گے انہیں۔ میں تو بیڑیاں نہیں کھولنے والی۔ کہا کھول دو میری بیڑیاں، اگر میں فتح حاصل کر گیا لڑتے لڑتے تو پھر میں واپس آؤں گا لوٹ کر، اور شہید ہو گیا تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہم لوٹ کر واپس آئیں گے، چلو میں تمہاری بیڑیاں کھول دیتی ہوں۔ انہوں نے ابو مہاجن ثقفی کی بیڑیوں کو کھول دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک چادر اوڑی کہ اللہ کے نبی یا سعد بن وقاص جو ہے ہمیں دیکھ نہ لیں، اگر یہ دیکھ لیں گے تو معاملہ پھر بگڑ جائے گا، یا تو جنگ ہوگی یا پھر ہمارے اوپر کوڑا چلے گا کہ یہ جو ہے ابو مہاجن ثقفی جو ہے یہ پھر کس نے نکال دیا، جب ہم نے قید خانے میں ڈال دیا تو پھر رہا کس نے کیا؟ تو تاریخ میں آتا کہ ایک چادر اوڑھنے کے بعد گھوڑا کس کا لیا؟ سعد بن وقاص کا لیا، کہ گھوڑا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے لشکر میں گھسے اور ایسی تلوار بجلی کی طرح چلائی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کیا حاصل ہوئی؟ فتح حاصل ہوئی۔ اور سعد بن وقاص کہنے یہ ہے کون؟ یہ کون شخص ہے؟ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہونے کے بعد یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن وقاص تو جنت میں ضرور جائے گا، ضرور جائے گا جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ پہلے تو ابو مہاجن ثقفی کو کیا کہتے تھے؟ شراب پینے والا ہے، لیکن فرمایا کہ تو جنت میں ضرور جائے گا، تیری وجہ سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور ایرانیوں کو جو ہے شکست حاصل ہوئی، اور تیری وجہ سے صرف فتح حاصل ہوئی، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں تو کچھ بھی کر، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ ایک اسلام تھا۔ اگر آج کے دور میں شراب پینے والا مسجد میں آ جائے کیا ہوگا؟ یہ تو شراب پیتے ہیں، ہم ہی آپ کہیں گے۔ آقائے نامدار کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی انسان کے اندر 100 برائیاں ہیں، اور 100 برائیوں میں 99 برائیاں اور ایک نیکی اور ایک خوبی، تو آپ اس کی خوبی کو دیکھو۔ اب ہمارے یہاں کیا، اگر کوئی شراب پینے والا یا کوئی غلط عادت والا اگر وہ مسجد کے راستے میں آ رہا ہے تو اب اس کی ٹوپی لو دے، یہ تو نمازی بن گیا، وہی باتیں ہی کریں گے۔ جیسے معاشرے میں ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بزرگ بھی کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں اور بچے بھی کہتے ہیں، علم والے بھی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی کہتے ہیں، تلاوت کرنے والے بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کہاں چلی؟ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور 100 چوہے اور بلی حج کو نہ جائے تو پھر کہاں جائے؟ مندر میں سجدہ کر لے، کیا سر ٹیک دے؟ ارے بھائی جا رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ اب اس کے جانے میں ہی وہ نکالو گے نقص۔ اگر وہ ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں جانے کے لیے لوگ تمنائیں کر رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ لوگ ارادہ کرتے ہیں نا، ہم اور آپ، کہ اللہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، ایک مرتبہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا، اگر جائے گا تو کہیں گے 100 چوہے کھا کے حج کو، تو پھر کیا کرے؟ وہ پھر چلا جائے کہیں ماتھا ہی ٹیک دے، پھر اپنے رب کو چھوڑ دے اور کہیں جا کے ماتھا ہی ٹیک دے۔ نہ خود جا رہا ہے اور نہ جانے دے رہا ہے، کھینچ رہا ہے پیر پکڑ کے، کہہ رہا نہ یہ کیسے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، یہ پیغام کیوں ملے، یہ صحابہ کے واقعات کیوں ملے؟ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد لکھا،
لکھنے کے بعد اس پر اپنی زندگی کو قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک پیغام دے گئے کہ میرے نبی کی یہ زندگی ہے۔ ابو مہجن ثقفی دارو پینے والے ہوں، یا ابو دجانہ ہوں، یا بلال حبشی ہوں آگ پر لیٹنے والے، لیکن ان کی قربانیوں کو تم دیکھنا، اس پر رہو گے، ان کی زندگیوں کو دیکھو گے تو پھر تم اپنی زندگی کو آسان بنا لو گے۔ تو ہم کیا ہیں، ہم خوبی میں برائی دیکھیں گے۔ کس میں؟ خوبی میں۔ صحابہ کیا دیکھتے تھے؟ کیا دیکھتے تھے؟ برائیوں میں خوبی دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے، اور طائف والوں نے کتنا ظلم کیا، بچے بھی لگا دیے، جوان بھی لگا دیے، پتھر بھی مار رہے ہیں، ایڑیاں بھر گئیں خون سے، جوتے پیر میں چپک گئے ہیں، اور آپ کی ایڑیاں بالکل تر گئیں، سر سے خون چل رہا ہے تلووں تک، اور آپ کی ایڑیاں بھیگ گئی ہیں۔ فرشتے آئے، جبریل کیا کہا؟ حکم ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہا آپ حکم کریں دونوں پہاڑوں کو ملا دیں آپس میں، اور ملانے کے بعد ان کی نسلیں، تاریخ میں کہیں یہ ہوگا ہی نہیں کہ طائف کوئی بستی تھی، کبھی اس کو جاننے والا ہی نہیں آئے گا قیامت تک۔ آپ حکم کر دیں، صرف آپ ایک اشارہ کر دیں، صرف یہ کہتے ہیں ہاں ملا دو، اور میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بستیوں کو ملا کر یوں پیس دوں کہ ان کا نام و نشان لینے والا بھی نہ رہے، اور پہاڑوں کو ایسے چپکا کے چھوڑ دوں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں رہنے دو، ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے گا انشاءاللہ۔ کس میں؟ ان کی نسلوں میں انشاءاللہ کوئی ایمان لائے گا۔ تو اگر کوئی شراب پینے والا یا جوا کھیلنے والا گئے تو ایسا نہیں کہ اس کے گھر حافظ قرآن نہیں پیدا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے جب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال دیا تو کیا کوئی عالم کیا شرابی کے گھر نہیں پیدا ہو، ولی پیدا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ شیطان کے گھر میں ولی پیدا کر دے اور ولی کے گھر میں ابلیس پیدا کر دے، یہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ حکم دے دیتے کہ ملا دو ان بستی کو، انہوں نے اتنا ظلم کیا، ہمارے کوئی ایک پتھر مار دے اور ایک لکڑی مار دے اٹھا کے، یا ڈیلا ہی مار دے، اور ذرا سی خالی سوجن آ جائے پھوٹنے کی تو چھوڑ دو کہ خون نکلے، تو ہم یہ کہیں گے اس کے گھر پہ JCB چلوا دیں، ہم لوٹوا دیں، غریب ہے نا۔ اگر بالمقابل برابر کا ہے تو معاملہ بن جائے گا، آپ کی بھی لوگ کہیں گے اور اس کی بھی کہیں گے۔ اور اگر غریب ہوا تو پھر آپ نقصان پہنچائیں گے، آپ کی اولاد یا آپ کی اس پہ نگاہ رہے گی کہ جب یہ موقع لگے گا تو ہم اس کو جو ہے کر دیں گے صاحب، لیکن بالمقابل جب معاملہ آ جاتا ہے تو بات دونوں پچ کی جاتی ہے نا۔ لیکن اللہ کا شکر آپ یہ منائیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کیا اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ جھگڑے کے فیصلے کون کرتا؟ آپ بتاؤ کون کرتا؟ ہاں، مسجد میں ہوتا فیصلہ قرآن کھول کے، کہاں ہوتا؟ ہاں، امام صاحب کرتے فیصلہ، اور پھر اگر آپ سر قلم کرنے کے لائق ہوتے تو کہاں کاٹے جاتے آپ؟ کہاں؟ عیدگاہ کے پاس، بیچوں بیچ میں گاؤں کو اکٹھا کرو۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے زمین ہڑپ لی غریب کی، اور 40 سال سے یہ جوت رہے، اس میں سے جو غلہ ہوگا وہ پہلے دو اور پھر تمہاری سزا، تاکہ آنے والی تمہاری 7 نسلوں میں کوئی غریب کو جو ہے ستائے نہ۔ اب امام سے اگر آج کے دور میں فیصلہ کرا دو، وہ کس کے حق میں غریب کے حق میں کر دے گا؟ تم کہہ دو چلے جاؤ امام صاحب، تمہاری تنخواہ جو ہے تم یہاں نہیں پڑھاؤ گے، ہم لائیں گے دوسرے امام صاحب۔ ایسا ہے، آپ نے جو ہے بہت غلط کیا۔ وہ ہمارے گاؤں کے جانتے ہو کون تھے؟ وہ کون تھے؟ قرآن کہہ رہا وہ سب سے بڑے بے ایمان تھے۔ کون تھے؟ جن کے حق میں فیصلہ کیا گیا کون تھے؟ وہ سب سے بڑے بے ایمان تھے۔ لیکن اس کی آہ یاد رکھنا آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے ستایا گیا، بھائی بالمقابل اگر برابر ہے تو کوئی بات نہیں، آج تمہارا وقت کل اس کا وقت، جو آ جائے گا موقع لگے گا تو ہو جائے گا، جو کچھ ہوگا وہ تو اسی پہ ہے، فیصلہ ہو گیا دونوں پچ میں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سنو، کہ جب جسے ستا کر دبایا جائے، غریب تھا، مزدوری کر رہا تھا، قبضہ کر لیا آپ نے،
اس کی جب آہ نکلے گی نا، آہ اس کی، تو فرمایا کہ بیچ میں ساتوں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا ہے، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی روکنے والا نہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ ایسا نہیں، نہ کوئی ایسا پردہ ہم اور آپ دعا مانگیں گے ایک آسمان دوسرے تیسرے پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی پتہ نہیں، اور جب وہ ہاتھ اٹھائے گا یتیم اور ستایا گیا ہو، جو جسے گاؤں کے لوگوں نے مل کر ستایا ہو اور آنکھوں دے کے بے ایمانی کی ہو، فرمایا کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ایسے طائف کے جیسا منظر ہوگا، اللہ بن موسم میں بارش کرے گا اور اولے گرائے گا، اور تم یہیں جو ہے نمازیں پڑھو اور لگاؤ اندازہ، دوا ڈالیا اور سوچو کہ ہماری فصل اتنی نہیں ہوگی، اس کی آہ سے بستی تباہ ہوگی پوری جس کے اوپر ظلم ہوا، یہ یاد رکھنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دینا تھا، ایک امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ آگے اسلام کیسے پھیلے گا۔ اگر ہم یہ حکم دے دیں گے فرشتوں کو کہ تم طائف کی بستی کو ملا دو اور مٹا دو ان کو، تو آنے والی نسل کو اور آنے والی امت کو کیا پیغام ملے گا کہ محمد ایسے تھے جنہوں نے پوری بستی کو ہی پسوا دیا اللہ کے حکم سے؟ نہیں، یہ پیغام دینا تھا کہ سنو، ہم نے دیکھو اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، ہم نے سوچا کہ یہ اسلام اگر نہیں لائیں گے تو ان کے آنے والی نسل ایمان لائے گی، اور وہ ایمان لائے گی وہ ہماری امتی کہلائیں گے، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے۔ تو یہ قرآن سے دنیا کے بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جن میں سزا کا حکم یا لین دین کا حکم قرآن کھول کر کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں قرآن چھپا کے کیا جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اس لیے سب چوپٹ ہوتا جا رہا ہے، زندگیاں کم، زندگیوں میں برکت کم، عمر گھٹتی جا رہی ہے، جوان زیادہ مریں گے، تمام طریقے۔ ابھی دیکھیے کیا کیا ہو اور کیا نہ ہو جائے۔ اب بھی لوگ، ابھی مساجد جب بند تھے، ساری دنیا کی بتا رہے آپ کو، ہر جگہ علماء پریشان تھے کہ مسجد میں لوگ انہیں ڈر گئے، اب ڈر گئے کیا کریں امام صاحب آپ بتائیں۔ اچھا، اور نوجوان بھی گھوم رہے تھے کہ ہمیں جمعہ پڑھنے دیا جائے گا، نہیں، اللہ نے ابھی ڈھیل دے دی۔ اللہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو یہ پھر بھاگتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر کہاں بھاگتے ہیں؟ دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں، یہ سوچتا ہے پھر وہ ہم مسجد میں ہی لیٹے رہیں، سب کی جیب میں ٹوپیاں، ہر ایک کسی کے، ہم نمازی بن جائیں، کہاں ہم پڑھ لیں، کہاں کیا پڑھ لیں۔ جس نے قرآن نہیں سنا وہ بھی امید لگائے ہم پڑھ لیں 6 دن کی قرآن پاک سن لیں، اور جب مساجد کھل گئے تو وہی۔ تو یہ اللہ عذاب جو روکے ہوئے گئے، یہ جو قرآن کی تلاوت ہماری مساجد میں بزرگ کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی وجہ سے عذاب کو روکے ہوئے گئے، ورنہ مساجدیں ویران کہاں ہیں؟ نمازی کسی مساجد میں نہیں۔ اگر جمعہ گئے امام صاحب کچھ باتیں بتانا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ 12:30 بجے پڑھ لیں، کہیں 5:35 پہ خطبہ ہو، پڑھ کے پھر گھومیں۔ کہاں شوق رہا، کہاں ذوق رہا، کسی کے اندر نہیں۔ کیا امام صاحب آپ کو جب آپ یہ سوچو گے کہ 12:45 پہ ہم خطبہ نماز پڑھ لیں تو امام صاحب کیا پڑھائیں گے؟ آپ بتائیں، کیا آپ کو بتائیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ 12:30 پہ اذان اور 12:45 پہ خطبہ ہو جائے اور پھر آپ وہیں نماز پڑھ لیں تو آپ تو بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے، ثواب بھی کم ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کریں، کہاں زیادہ ثواب کہاں ملے گا؟ جامع میں۔ بھائی ہر نماز کا ثواب الگ ہے نا، لیکن یہ وہ لوگ ادا کریں گے جنہیں کچھ حاصل کرنا ہوگا، جنہیں کچھ معلوم کرنا ہوگا، جن کی عمر غفلت میں گزر گئی، کیوں نہ ہم اور آپ سبھی، چاہے وہ نوجوان ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو یہ سبھی یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ جمعے کا دن گئے، ہمارے امام صاحب کچھ بتائیں گے، کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائیں گے، اور لانا بھی چاہیے۔ 50 سال کی عمر والے جو جلدی چلے جاتے ہیں یا جو جمعے میں خطبے کے ٹائم آ رہے ہیں، وہ کیا امید لگائیں کہ جوانی پھر آئے گی؟ یا جو جوان گئے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم بڑھاپے میں ہی مریں گے، کیا نہیں؟ یا جو بے ایمانی کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں مرنا ہی نہیں، ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہی نہیں۔ سود اور بیاج کے بعد میں نے بتایا تھا نا، سب سے زیادہ سخت جو سزا ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ زمین کے مسئلے میں ہوگی۔ کس میں؟ ہاں، آپ یاد رکھنا، سب تنگ، یہاں بھی چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں کرا کیا کھایا، کیا کمایا، کیا حاصل کیا۔ تو ایسا نہ کرو، اگر نیکی نہ کرو تو گناہ بھی نہ کرو، اگر اچھا نہ کر سکو تو برا بھی نہ کرو، اچھا نہ کر سکو تو برا بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔